نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ذی الحج کی تیاری کے بارے میں ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ بہترین 10 دنوں میں کرنے کے بہترین کام۔ حج کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے ٹارگیٹ اور گولز تیار کر لیجئے کہ ان 10 دنوں میں خود کو کس طرح اللہ کے ذکر اور عبادت کے لیے خالص کرنا ہے۔ حج کا استقبال استغفار کی کثرت سے کرنا ہے۔ صدقے دل سے استغفار کی دعائیں مانگیں جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائیں، یا پھر دیگر قرآنی و مسنون دعائیں جو بھی آپ کو یاد ہونا، یا جو آپ کے پاس لکھی ہوئی ہوں یا کسی کتاب کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہوں، وہ آپ کو پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ ذکر الہی کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرنا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے، کام کے دوران، کوکنگ کے دوران، کسی بھی کیفیت میں آپ کو اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو مصروف رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کو مکمل کرنے کا آپ ارادہ کیجئے، نیت کیجئے۔ ذی الحج کے مہینے میں آپ جو ہے 1 ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک اگر آپ روز 3 پارے پڑھیں گی تو اللہ کے حکم سے قرآن پاک مکمل کر سکتی ہیں۔ وقت کو ضائع کرنے والی ہر قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہے نا، اس سے اجتناب کرنا ہے آپ کو، جیسے مطلب سوشل میڈیا کا بے جا استعمال اور دیگر ایکٹیویٹیز۔ اس کے علاوہ گھر کی دیگر تمام مصروفیات کو کچھ دنوں کے لیے آپ مختصر کر لیں، جو عید کے بعد بھی مکمل کی جا سکتی ہوں، جیسے مطلب شادی وغیرہ یا کوئی اور ایونٹ وغیرہ ہے تو وہ آپ اس کو عید کے بعد رکھ لیں۔ ضروری نہیں کہ آپ ان 10 دنوں میں ہی رکھیں۔ یہ دیکھیں، یہ بہترین 10 دن ہیں، ان کی اتنی فضیلت ہے کہ آپ کو اگر ان کی فضیلت اور ان کے اجر و ثواب کا پتہ چل جائے نا، تو آپ 10 دن کے لیے اپنے آپ کو جو ہے نا اعتکاف میں بٹھا لیں۔ ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے نا، وہ نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ہے۔ تو ان 10 دنوں میں آپ جو ہے اس کی پلاننگ کیجئے کہ آپ کو کیا کیا کرنا ہے اور کیا کیا کام نہیں کرنا۔ تو یہ آپ پہلے سے اگر اس کی پلاننگ کر لیں گے تو آپ کو اس کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ کو جو میں نے ٹپس بتائی ہیں اس سے آپ فائدہ اٹھائیں گے بھرپور قسم کا۔ اور یہ جو ٹپس ہیں یہ آپ آگے بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کریں۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔